عید ہمارے سروں پہ ہے. ہر دکاندار کروڑوں روپے کا مال لا چکا ہے. ہر دکاندار 50,000 80,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کرایہ دیتے. لیکن کل یہاں پہ وہ موسمی پرندے آئے, اس نے کہا کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, اور تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 3 مہینے ہو گیا, تمہیں کیا فرق؟ تم نے تو دستخط دے دیا, تم نے تو تاجروں کا سودا کر لیا, تم نے تو تاجروں کا غیرت کا سودا کر لیا, تم نے تاجروں کا غیرت کا جنازہ نکال دیا. معزز صافی حضرات, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے تقریباً 40 دن پہلے وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا. حالانکہ ایک بات آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں کہوں کہ پہلے ہی دن سے ہم نے اس لاک ڈاؤن کی کھل کر مخالفت کی تھی, کیونکہ اس لاک ڈاؤن کا نہ کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے, نہ اس لاک ڈاؤن کا ہم تاجروں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا تھا. ہم نے بطور مجبوری ہم نے یہ پورا مہینہ احتجاج نہیں کیا. سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ لاک ڈاؤن 20 دن سے مہینے کے لیے لگا رہے ہیں. بحیثیت مجبوری کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں, ایک طرف ایران کی لڑائی ہے, دوسری طرف ہماری افغانستان کے ساتھ لڑائی ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے. لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ اسرائیل میں لاک ڈاؤن نہیں لگا, امریکہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگا, افغانستان میں لاک ڈاؤن نہیں لگا, اور ایران میں لاک ڈاؤن نہیں لگا, سعودی عرب میں لاک ڈاؤن نہیں لگا. ہم نے بطور مجبوری ایکسپٹ کر لیا تھا کہ چلے ٹھیک ہے ہم گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اب بات آئی عید کی. اب آتے ہم صرف کہ ہم کریں تو کیا کریں, ہم جائے تو کہاں جائیں. مجھے آج اس پریس کلب میں کسی نے کہا کہ کل میں ایک دکاندار کے پاس گیا, اس نے کہا خدا کی قسم یہ 2 مہینے میں نے دکان کا کرایہ برابر نہیں کیا. تو جب دکان کا رینٹ کرایہ برابر نہیں ہوگا تو میں اسکول کے بچوں کا فیس کہاں سے دوں گا, میں دکان کا کرایہ کہاں سے دوں گا؟ جو میں نے کراچی, حیدرآباد, لاہور, فیصل آباد, گوجرانوالا, پنڈی سے جو میں کروڑوں روپے کا مال لے کر آیا ہوں, میں اس کا کیا کروں؟ یہ لیاقت بازار میں ایک دکان کا 5 لاکھ روپے کرایہ, ایک دکان کا 4 لاکھ روپے کرایہ, اور جو 4 لاکھ روپے کرایہ دیتا ہے اس کے ساتھ 10 15 16 سیلمین ہیں. اب ہر سیلمین کا 40,000 50,000 روپے تنخواہ مہینے کی, اس کو ہم خرچہ دیتے. ہمارے دکان کا خرچہ کتنا آئے گا, ہمارے بجلی کے بل کتنے آئیں گے, اسپتال میں ہم سے کتنے جائیں گے, میرا گھر کا رینٹ کتنا ہے, میرا دکان کا رینٹ کتنا ہے. اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہم پہ عید ہے. عید میں ایک بات میں کہوں کہ دکاندار تاجر ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے. اگر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے وہ دکانداری کے بند ہونے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں آج اپنے تمام تاجروں کو, اور سب سے بڑا گلہ مجھے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے صافی حضرات سے, کہ کل یہاں پہ ایک مقامی تنظیم, ایک موسمی پرندے, جس نے 1 مہینے پہلے ایک افسر کے ایک دھمکی پر سی ایم ہاؤس میں لاک ڈاؤن پہ دستخط کیے تھے, میں اس کو شیم کہوں گا. لیکن کل صافی تو وہ ہے کہ اس کے پاس قلم ہے, اور وہ قلم سے صافی وفاقی وزراء کو پریس کلب چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, بڑے سے بڑے لیڈران کو پریس کلب چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. لیکن کل یہاں پہ وہ موسمی پرندے آئے, اس نے کہا کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, اور تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 3 مہینے ہو گیا, تمہیں کیا فرق؟ تم نے تو دستخط دے دیا, تم نے تو تاجروں کا سودا کر لیا, تم نے تو تاجروں کا غیرت کا سودا کر لیا, تم نے تاجروں کا غیرت کا جنازہ نکال دیا. 20 دن پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس بڑھ کے مارنا, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اگلے ہی دن وہ وہاں جا کر دیر ہو گئے, اور ان لوگوں نے وہاں پہ دستخط دیا کہ ٹھیک ہے ہم لاک ڈاؤن کو مانتے. کل پھر یہاں کے صرف یہ ہے کہ مرکزی تنظیم تاجران نے 3 دن پہلے احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا. ہم نے پہلے دن سے, ہمارا ہر ساتھی گواہ ہے, پریس گواہ ہے, پریس کے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سینکڑوں بیانات آئے لاک ڈاؤن کے مخالفت میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل دوسری بات, کل وہ یہاں بیٹھ کر پھر
بڑکے مارنے لگا کہ ہم حکومت کے خلاف شٹ ڈاؤن کریں گے. آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ جیسے آج قیوم آغا اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے کل ایک دفعہ آ کر اس پریس کلب میں ہڑتال کی کال دو, پھر تمہارا حیثیت کا پتہ چلے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ہم کاروبار بند کرنے والے نہیں ہیں, ہم حکومت کو بلیک میل کرنے والے نہیں, ہم اس طرح کے متے سے متہ ملا کر بات کریں گے. ہمارا عید کا موقع ہے, اگر پھر کوئی اس تاجروں میں نئے ڈرامہ کرنا چاہ رہے کہ کوئی ہڑتال نہیں ہوگی شہر میں, کرو گے ہڑتال آپ لوگ؟ کرو گے ہڑتال؟ نہیں کریں گے. جس کو شوق ہے آپ اسٹیج پہ, ہمیں بھی بلائے ہو, ہمیں بھی بلائے اسٹیج پہ ہے کہ وہ کس ہم مجھے ہڑتال کرے گئی تک کوئی ہڑتال نہیں ہوگا. تمہاری لیڈرشپ اتنی تھی کہ صبح جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے صبح دوپہر شام, صبح ایک بات, دوپہر دوسری بات, شام کو تیسری بات. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے. اب اس کے بعد میں مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان کے چیئرمین یاسین آقا کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کی